سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کون ہے؟ وہ کافروں کا ہے، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرا فریق انبیاء کا ہے اور ان کی اتباع کرنے والوں کا، ان کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کا فضل اور احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کار، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ کرنے اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ فرماتا، بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ پھر بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورت جو ہے قیامت کے مختلف مناظر کو بیان کرتی ہے۔ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کہیں گے، وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن کی طرف تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہاں آ کر ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور 24ویں پارے کی آیات ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل یہیں سے آغاز کریں گے ہمارے 24ویں پارے میں سورہ غافر یا سورہ مومن کا۔ تو اللہ فرماتے آخری آیات میں، جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھول دیے جا چکے ہوں گے، تو وہ عجیب عالم ہوگا، ان کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ اور وہ جنتی کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اور ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہنے والے کہیں گے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ شکر الحمدللہ ہماری یہ صورت بھی مکمل ہوئی، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ناچیز خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اسی طرح درس قرآن کے حلقات سے جوڑے رکھے اور ہمیں باقی صورتوں کو بھی اپنے رضائے کامل کے مطابق خدمت کی توفیق عطا کرتے ہوئے قبول فرمائے اور تکمیل کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورہ غافر، اور یہ مکی صورت ہے اور اسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ 82 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور سورہ غافر جو ہے اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس صورت کا موضوع حق و باطل، ہدایت و ضلالت کے درمیان مارکے کا بیان ہے۔ اور سورہ احقاف سے ہر صورت حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی عرض کیا گیا تھا کہ ان حروف کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوئی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کے عقائد، بنیادی عقائد، توحید، آخرت، رسالت کے مضامین پر زور دیا گیا، کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ بعض انبیاء اکرام کے واقعات کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا، اور اس پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 35 تک فرعون کے قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل فرمائی گئی جنہوں نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں ایک مؤثر تقریر فرمائی، اور اسی مرد مومن کے حوالے سے سورت کا نام بھی سورہ مومن ہے، اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہے معاف کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام سورہ غافر بھی رکھا گیا ہے۔
سورت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کے تذکرے سے ہوئی۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معرفت پر قدامت ہے اور اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا زمانے کے گرد و سال کا، ماہ و سال کا۔ یہ کلام آج بھی تازہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ سائنسی ترقیاں ہوں، جدید تحقیقات ہوں، سب کی سب اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور دیکھیں جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے کلام ربانی اور معجزہ ہونے کے اقرار کرتا چلا جائے گا، بشرطے کہ وہ قلب سلیم عطا ہو، اس کے دل کے اندر کوئی تعصب نہ ہو، کوئی حاسدانہ بغض نہ ہو، اور ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر سوچے گا تو پتہ چلے گا کہ قرآن وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں قرآن وحی الہی ہے، اور اس وحی الہی کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی، یعنی وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ جو سخت سزا دینے والا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور طاقت اور قدرت بیان کرنے کے بعد سورت جو ہے وہ دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے۔ آگے آ کے بات ہوتی ہے ان فرشتوں کی، آیت نمبر 7 اور 8 میں، جنہیں حاملۃ العرش، عرش کو اٹھائے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حمد و تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ایمان والے ہیں تو یقین کیجئے یہ حاملۃ العرش فرشتے جو ہیں یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کتنی خوبصورت دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے ترجمے کو دیکھنا شروع کر لیجئے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی، تیرے راستے پر چل پڑے ہیں، ان کی بخشش فرما دے، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر آگے بھی اور بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، انہیں یعنی ایمان والوں کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہو انہیں بھی۔ یقیناً تیری صرف تیری ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور آگے وہ دعا کرتے اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اب یہ برائیاں دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کی بھی ہو سکتی ہیں، اور آخرت کی برائی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دنیا کی ہوئی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہوئی برائیوں کے انجام سے ان کو بچا لے، یعنی ان کی برائیوں کو معاف فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعائیں کر رہے ہیں فرشتے، کتنی خوبصورت دعائیں کر رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ سورہ غافر ہمیں بتا رہی ہے، اور پھر آگے دعا کر رہے ہیں کہ اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا ہے، تو ان بڑا رحم فرمایا، اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ سورہ غافر ہمیں کیا بتا رہی ہے، سورہ مومن ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ فرشتے وہ جو حاملۃ العرش ہے، جو عرش کو تھامے ہوئے، وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، اور وہ اسلوب کیا ہے؟ وہ ترغیب کے بعد ترغیب، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب بتایا کہ کفار و فجار کا حال کیا ہوگا، کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے، دنیا والی اکڑ بھول کر ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن اب ان کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا
تو تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ قیامت کا دن عدل اور انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورت جو ہے اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہے۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی ظلم اور سرکشی کا تذکرہ کرنے کے بعد سورت اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہے جہاں ایک مرد مومن ہے، اور پھر قصہ آتا ہے اس ظالم اور مشہور کردار کا۔ وہ بہت ہی مشہور کردار ہے، ظلم اور سرکشی کا مشہور کردار ہے، سرکشی کا مشہور کردار ہے۔ سرکش تو بہت آئے، سرکش تو بہت تھے، لیکن یہ ایک ایسا سرکش تھا جس نے خود کو رب ہی بنا لیا تھا۔ سب تو کہتے تھے کہ رب جیسے ہیں، نبی ہیں، کوئی کچھ سرکشی اختیار کرتا تھا، لیکن یہ اس اعلیٰ درجے کا سرکش تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں رب سب سے اعلیٰ۔ تو یہ ہے فرعون کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا۔ وہ قصہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا تھا کہ ظالم اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورت میں آیا ہے، مگر سورہ غافر میں اس مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، اور اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، اسی شخص کے تذکرے کی وجہ سے۔ تو آیت نمبر 28 سے آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا، اور وہ کیا ہے کہ آیت نمبر 28 سے آپ دیکھیے ترجمے کو، تو وہاں آپ دیکھیں گی کہ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یعنی یہ ایسا شخص تھا جس کا ایمان ابھی پتہ نہیں چلا تھا، اس کا ایمان چھپا ہوا تھا۔ یہ صاحب کون ہیں؟ ان کا نام قرآن کریم نے نہیں لیا۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کا نام شمعان تھا، واللہ عالم۔ تو یہ فرعون کے خاندان کا مومن شخص ہے جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ یعنی جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رسوا کر دیتا ہے، اس لیے اگر بالفرض یہ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خود رسوا کر دے گا، تمہیں ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کہا کہ اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر ہی آ پڑے گی۔ آگے کہتا ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور جھوٹ بولنے کا عادی۔ فرعون کو مخاطب کرتا کہتا ہے اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین پر تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور جو میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے تم پر ویسے ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسے ہی نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد علیہ السلام عاد اور سمود کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ آگے اس مومن نے تقریر کی اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ تو یہ خطاب جو ہے وہ فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کو ہو رہا ہے، اور قبطیوں کی ہدایت کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں سے متعلق شک میں پڑ گئے تھے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اللہ۔ یعنی اول تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نبوت سے انکار کر رہے تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کارنامے یاد کر کے تم نے کہا تھا کہ اگر وہ سچے رسول تھے تو اب ان جیسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے آئندہ بھی کوئی پیغمبر کو ماننے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے زیادہ گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں۔
جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب آگے فرعون نے کیا کہا؟ اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات فرعون نے طنز کے طور پر کہی تھی، کیونکہ وہ تو خود خدائی کا دعویٰ دار تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تو فرعون کی یہ کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بردباری میں نہ کی گئی ہو۔ جو شخص ایمان لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، یقین جانو آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے علم نہیں؟ میں تمہیں ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار اور بخشنے والی۔ اب یہ تو اس کی تقریر ہے، مزید آگے وہ تقریر کرتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس نے فرعون کے سامنے، مرد مومن نے خوب تقریر کی، لیکن اس کی تقریر سننے کے بعد فرعون جو تھا اس کو تو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، تو اس نے اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا۔ اور کیا فیصلہ سنا دیا کہ موسیٰ اور ہارون کے دونوں کا وجود میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب پھر بندہ مومن کی تقریر ہوئی اور اس تقریر کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے کیا حکم دیا تھا کہ ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ بھی ہوتا ہے، کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی مخالف کی رائے کا استہزاء کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے ارد گرد کتنے فرعون موجود ہیں، کتنے ہیں۔ اگر ہم اپنے منصب پر بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو غلط ہیں، ہم اپنی چلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں فرعونیت دکھا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے، ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے۔ اب یہ بندہ مومن کی تقریر ہو گئی، فرعون نے اس کا مذاق اڑایا، اپنا بیان بندہ مومن نے جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ تو خود ایمان پر آمادہ ہوا، نہ اپنے لوگوں کو ان کی طرف آنے دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا بندہ جو تھا وہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے جو لوگ تھے وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر فرعون جیسے ناشکرے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین قرار کے لیے بنائی، آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، یہ سب اس کی نعمتیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں ادا کی ہیں، عطا کیا ان مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان پر غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے، نہ ہی ان پر غور و فکر کر کے۔ جو انسان کیا کس چیز پہ غور و فکر کرے؟ وہ سوچتے ہیں شاید مجھے باہر کی دنیا پہ غور و فکر کرنا ہے، شاید مجھے پرندوں پر، چرندوں پر، چرند پرند پر، پانی، صحرا، دریا، درخت، پہاڑ، آسمان، زمین پر غور و فکر کرنا ہے۔ چھوڑیے سب کو، سب سے پہلے اپنی ذات پر تو غور و فکر کریں، سب سے پہلے اپنی ذات، اپنی تخلیق پر تو غور و فکر کریں۔ اگر ہم نے دل کی آنکھوں سے اپنے اعضائے جسم کو دیکھنا شروع کیا، اگر معرفت مل گئی اپنے اعضائے بدن کو دیکھنے سمجھنے کی، تو سمجھ لیجیے ہم اللہ کو پہچان جائیں گے۔ کیا مراحل ہیں ہماری پیدائش کے، ایک ایسا ناپاک قطرہ کہ اگر وہ کسی جگہ پر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، ناپاکی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ اس ناپاک قطرے سے، منی کے ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت نے مٹی کے ساتھ اس انسان کی تخلیق فرمائی۔ ہر مرحلہ بڑا عجیب ہے، بڑا حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے ابتدا ہوئی ہے، پھر نطفہ بن گیا، پھر جمع ہوا خون بن گئی۔ میں اپنی ذات دیکھوں تو میں کیا تھی؟ ایک بے جان مٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ نے اس میں جان ڈالی، وہ منی کا ناپاک قطرہ،
اللہ نے اس کے اندر ان دونوں کو ملا کر ایک نطفہ بنا دیا، پھر اللہ نے مجھے جمے ہوئے خون کی شکل میں بنا دیا، پھر گوشت میری اس خون کو گوشت میں تبدیل کر دیا، پھر اس کے ہڈیاں بنائیں، ڈھانچہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس گوشت پوش کے انسان کو عقل عطا کی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی۔ پورے جسم میں اللہ رب العزت نے میرے پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی رگوں کا جال بچھا دیا، خون کی گردش چلا دی، دل کی دھڑکن چلا دی۔ 360 جوڑ اللہ رب العزت نے بنا دیے۔ اگر 360 جوڑ بنا کے ہم کوئی چیز کھڑی کرے نا، وہ چیز کھڑی ہونے کے لیے بھی کتنی چیزیں چاہیے ہوں گی ان کو جوڑنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ایسے جوڑ دیا، موڑ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، انگلیاں موڑ رہے ہیں، ہاتھ کھول رہے ہیں، آنکھیں جھپک رہی ہیں، پلکیں چل رہی ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، ناک سانسیں لے رہی ہے، کان موڑ دیں پورا کا پورا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسا اللہ رب العزت نے بدن بنا دیا، جسم بنا دیا۔ پھر اللہ نے فہم و فراست عطا فرما دی، قوت گویائی عطا فرما دی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ از حد کمزور تھے جب پیدا ہوئے تھے، عاجز تھے، نہ کوئی طاقت تھی، نہ بات کرنے کی کوئی صلاحیت تھی، نہ دیکھنے کی کوئی تمیز تھی، نہ عرفان تھا۔ اللہ رب العزت نے فہم و فراست عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، بچپن سے جوانی دی، بڑھاپا آ گیا، پھر اللہ رب العزت اب پھر بچپن کی طرف لوٹ آ رہے۔ نظر کمزور ہو گئی ہے، چشمہ لگ گیا ہے، عقل میں ایسا خلل آ گیا ہے کہ بھول جاتے ہیں کچھ۔ اللہ رب العزت نے ذوف عطا فرما دیا، ہاتھ پاؤں ویسے ہونے شروع ہو گئے جیسے بچپن میں چھوٹے سے تھے تو جھریاں تھی، پھر دوبارہ سے آ گئی۔ انسان کو ویسے ہی بنا دیا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گئے، اٹھے تو لڑک رہے ہیں، بیٹھے تو لڑک رہے ہیں، اور یہاں تک کہ موت آ جائے گی ایک دن۔ پھر موت کی تخلیق کے مراحل، ایک مرحلہ، موت کے بعد دوبارہ زندگی، تخلیق کے بقیہ مراحل کی تکمیل۔ ایک انسانی زندگی عجوبہ ہے، عجوبہ، قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں اس میں۔ پھر دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار، اعراض جو بھول جاتے ہیں کہ ہم مٹی تھے، پڑی تھی یہ مٹی، آج کھڑی ہے یہ مٹی، پھر اللہ کے حکم سے پڑ جائے گی، مٹی میں مل جائے گی۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ اور اسی طرح کی بات کرتے کرتے اللہ رب العزت سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہیں صبر کی، کہ جھٹلانے والوں کی زمین پر چل کر دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے انجام ان قوموں کا، ان کے آثار دیکھ لیجئے جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، بڑا وسائل پر ناز تھا، انہوں نے انبیاء کے معجزات جھٹلا دیے، صداقت واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ توحید کا اقرار، بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا جب دیکھ لیا اللہ کا عذاب، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ سورہ غافر یا سورہ مومن ہماری تکمیل کو پہنچی۔ اب اگلی سورت ہے سورہ فصلت۔ اب جو ہماری سورت ہے یہ ہے سورہ حامیم سجدہ، اور اس کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ مکی سورت ہے، 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ، اور اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے لفظ حامیم سے ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں کی ساتھ ہے، انہیں اصطلاح میں حوامیم سبعہ اور آل حامیم کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں اسی ترتیب سے یہ نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حمیم ہے۔ حوامیم سبعہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات کے لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے یہ سورۃ الاقواد بھی کہا جاتا ہے اس سورت کو سورہ مصابیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا یہ پڑھنا اور سمجھنا قبول فرمائے، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد کرنا ہے سجدہ تلاوت، کیونکہ اس میں ہے آیت سجدہ۔ جیسے ہی آیت سجدہ آئے گی تو سجدہ کر لینا چاہیے۔ عموماً یہ کانسیپٹ دیکھا گیا ہے کہ جب قرآن کا سجدہ آتا ہے، تلاوت کا سجدہ آتا ہے، تو خواتین جو ہیں وہیں سپارے پہ سر رکھ کر سجدہ کر لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے سجدہ نہیں ہوتا، باقاعدہ قبلہ رخ ہوں گی اور جیسے سجدہ کیا جاتا ہے ویسے ہی سجدہ کریں گی۔
ٹھیک ہے. اور سجدہ جو ہے اس سجدہ تلاوت میں سجدے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے کہ سجدہ تلاوت کی نیت دل میں کریں گی، زبان سے بھی کہہ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اردو میں کیا کہیں گی؟ اردو میں کہیں، انگلش میں کہیں، فارسی میں کہیں، جو آپ کی لینگویج ہے آپ اس میں بھی کہہ سکتی ہیں، عربک میں بھی کہہ سکتی ہیں. اردو میں کہیں گی تو اس طرح کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ تلاوت کرتی ہوں. کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گی اور کم سے کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہیں گی. سجدے سے سر اٹھائیں گی اور پھر کھڑی ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سر اٹھائیں اور کھڑی نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھی رہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کھڑے ہونا بہترین ہے اور افضل ہے. اگر نماز میں آیت تلاوت کے بعد فی الفور سجدہ تلاوت کریں تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. قیام میں ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت آ رہی تھی تو آپ نے اسی وقت حالت قیام سے سیدھا سجدے میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے. لیکن غیر نماز میں، نماز کے علاوہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو سجدہ تلاوت فوراً کر لیا جائے، بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں گے ایک ساتھ جمع کر کے سجدہ تلاوت کریں. یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آسان ہوتا ہے سجدہ تلاوت کرنا، لیکن یاد رہے کہ خواتین عموماً سپارے کے اوپر ہی سر رکھ دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ سجدہ تلاوت کر لیا تو ایسے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا. سورت کا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے ہے کہ یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت رحم، بہت مہربان. اس صورت میں کے احکام اور معنی، مضامین، مقاصد، قصص، نصیحت، احکام، مثال، وعدے، وعید سب بالکل واضح ہیں. کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. در حقیقت وہ بدبخت ہیں، اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں تو ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. اے نبی، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ ہی کچھ دیکھ پاتے ہیں. مشرکین کے اس ہذیان اور ایسی گویائی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف کروا دیجئے، اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے. آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں. ہاں، فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا. اس کے بعد یہ سورت جو ہے وہ مشرکین کے کفر اور شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت اور جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، اور براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سورت عاد اور سمود کی تکذیب و انکار میں ان کا انجام کا بھی ذکر کرتی ہے. قوم عاد کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی تھی. ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ نے اتنی ان کو طاقت دی، قوت دی، تو شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ کرنے لگے اور فخریہ طور پر چیلنج کرتے تھے کہ ہے کوئی ہم جیسا، ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور. ان کی اس حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ تم اس ذات کی طاقت اور قوت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیا تم بھول گئے ہو اپنی حقیقت کو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی. اور پھر یوں ہوا کہ اللہ رب العزت نے ٹھنڈی ہواؤں کا عذاب مسلط کر دیا. مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر گویا پٹخ ہی دیا. بے حیثیت کیڑے مکوڑے ہو گئے. قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی. اور ایک دن جب وہ سب اپنی عیاشیوں میں مست تھے تو ایک چنگھاڑ آئی جس نے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا. قوم عاد اور قوم سمود جیسی سرکش قوموں پر اللہ کا جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آخرت کی زندگی کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی. یہ جو صورت ہے یہ متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص ایمان والوں کا بھی تعارف کراتی ہے.
جو مخلص ایمان والے ہوتے ہیں ان کا نمایاں ترین وصف جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایمان پر استقامت۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب زندگی بھر اس قول و قرار پر وہ جم جاتے ہیں، اور یہی استقامت ہی ولایت ہے۔ اور استقامت سب کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت ہے، یعنی نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی پر جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین کے سچے پکے راستے پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی استقامت عطا فرمائے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں رب چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ تو جب رب چاہی گزاریں گے تو من چاہی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک بہت سارے ہیں جو معزز اور قابل تحسین ہیں، یعنی اصحاب استقامت تو ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ معزز ہیں اور قابل تحسین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس راہ کی جو مشکلات ہیں نا ان مشکلات کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اخلاص والے تو ہیں لیکن حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہاں جب دعوت کی بات ہو تو دعوت کے کیا اصول ہوتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس دین کی دعوت دینا ہے، مدرسے سے جڑے اور بس سارے کے سارے جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ ان سب کو مدرسے کے اندر لے آئیں۔ اب کیسے لے آئیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ہے کہ دین کی دعوت دی کس طریقے سے جائے گی۔ داعی اگر ان چیزوں کو ہی نہیں سمجھے گا، دعوت والے کام کے طریقے کو ہی نہیں سمجھے گا، اصول کو ہی نہیں سمجھے گا کہ نبی نے کس طریقے سے دین کی دعوت دی ہے، تو یاد رکھیں دین کی دعوت دینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو دین کی دعوت دے گا نا اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ 8 صفات ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں صاحب استقامت کے اندر بھی اعلیٰ درجہ چاہیے تو ہمیں اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، اور ہمارے اندر پھر یہ 8 صفات ہونی چاہیے۔ امت کے ساتھ ہمیں محبت ہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، خطا سے نفرت ہونی چاہیے، خطا کار سے نہیں، اور ہم گناہ اور خطا کا موازنہ کرنے والے اور اس کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم خود خطاؤں کے پتلے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت دین دینے والوں کو امت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اپنی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی سے کوئی بات کریں، بے پردہ عورت سے پردے کی بات کریں تو اپنی اصلاح ہو کہ میرا پردہ اچھا ہو جائے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے پردے کی فکر ہو، سب سے پہلے مجھے اپنی نماز کی فکر ہو۔ پھر دائی کے اندر جو ہے تکبر اور بڑائی کے علاوہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تکبر اور بڑائی نہیں ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، یعنی میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے۔ یہ جو میں بول رہی ہوں یہ بھی اللہ نے دیا ہے، بولنے کا فن بھی اللہ نے عطا فرمایا، بولنے کی طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی، لفظ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ بلوا لیتے ہیں۔ پھر دائی کے اندر جان مال کی قربانی کا بھی جذبہ، وہ دین کی دعوت میں اپنی جان بھی لگانا جانتا ہوں، وہ دین کی دعوت میں اپنا مال بھی لگانا جانتا ہوں، اپنا وقت بھی لگانا جانتا ہوں۔ پھر کامیابی حاصل ہونے پر اللہ کی مدد سمجھے، اگر کسی کو دین کی دعوت دی اور وہ بھی نیکی کی راہ پر چل پڑا تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے نہ ماننے پر نا امید نہ ہو، کسی نے ہماری بات نہیں مانی، ہمیں غصہ آ گئی، یہ کیا بات ہوئی، میری بات نہیں مانی اور میں تو دین کی دعوت دے رہی تھی اور یہ ہے وہ، نا امید نہیں ہونا چاہیے، نہ غصہ ہونا چاہیے۔ لوگ تانے دیں، لوگ طنز کریں، پچھلا ماضی یاد دلائیں ہمارا، کیا ہے آپ تو ایسی تھی، 900 چھوئیں پورے کر لی ہیں آپ نے، تو اب دین کی دعوت دے رہی ہیں اور اب آپ بڑی ملانی بن گئی ہیں، تو ایسی تکلیف آتی ہیں۔ تھے والے صیغے کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں، آپ تو یہ ایسی تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ایسی ہیں والا صیغہ نہیں یاد کرتے، تھے والا یاد رکھتے۔ تو اس تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، ہر نیک عمل کے آخر میں استغفار کرنا چاہیے، یعنی کرتے کرتے مرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے ہر نیک عمل کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی جب دین کی دعوت حکمت کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔
اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا داعی بنا دے، کیونکہ دین کے داعی کون ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بارش کے قطرے گن سکتا ہوں، سمندر کے مچھلیاں گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن دین کی دعوت دینے والے کا اجر نہیں گن سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال نامے کو بند نہیں ہونے دیتا۔ پھر 24ویں پارے کے آخر میں پارے کا اختتام اللہ تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا جو نیک عمل کرتے ہیں سو وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں سو ان کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مگر جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں وہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ برے اعمال پر ہی آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی پریشانیاں آزمائشیں نیکیوں کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں، درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں، کبھی گناہوں کا خمیازہ بننے کے لیے آتی ہیں، کبھی صبر اور استقامت کا سبق دینے کے لیے آتی ہیں، ایمان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں کبھی۔ تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال اتنے خراب ہیں، یا سامنے والے کو دیکھ کے اس کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ اللہ نے اس کو ایسے سخت آزمائش میں ڈالا ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، دوسرے کے اعمال کی طرف حقارت سے دیکھنا کہ اس نے پتہ نہیں اس کے اعمال کتنے خراب ہیں، میں کیا جانوں میرے اعمال کیسے ہیں۔ جب اللہ کے کامل عدل کا بیان ہو گیا تو 25ویں پارے کا آغاز ہے اللہ کے عدل کا بیان، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور 25ویں پارے کے شروع میں ہی قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت میں منہمک ہوں گے، ذاتی دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن مشرکوں سے سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کہاں گئے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے ایک شریک کا اقرار کرتا۔ اور پھر سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ یعنی اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا۔ گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کو ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جس کا قدیم زمانے کے انسانوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ترقی کا جو عالم ہے، کیا انکشافات ہو رہے ہیں، ایجادات ہو رہے ہیں، تحقیقات کا زمانہ ہے یہ۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان کائنات کے بارے میں کوئی نہ کوئی نئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی نیا انکشاف سامنے نہیں آتا۔ کبھی سوچا تھا کہ چاند پر انسان پہنچ جائے گا، کبھی سوچا تھا کہ پورے کرۂ ارض کے گرد انسان گھوم جائے گا۔ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب، ہم سوچ سکتے تھے کہ ہماری آواز، میں یہاں بیٹھی ہوں، سعودیہ میں بیٹھی ہوں، انگلینڈ میں بیٹھی ہوں، پاکستان میں بیٹھی ہوں، اور ہم ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے ہم بالکل برابر میں بیٹھے، ایک دوسرے سے ایسے ویڈیو کال پہ باتیں کرتے ہیں جیسے ہم بالکل برابر میں بیٹھے۔ سوچا تھا کبھی کسی نے؟ کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن آج تو آوازیں نہیں ہیں، شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں، حرکتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان جو ہے سورج کو کائنات کی بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، اس کے سامنے جھکتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، اس کو اپنا رب مانتا تھا۔ آج معلوم ہو گیا بھائی یہ نظر جو آ رہا ہے نا سورج، یہ تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اس جیسے کئی 100 ملین سورج جو ہیں وہ پس پردہ موجود ہیں۔ تو انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا ہے، ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا ہے اس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات، یہاں تک کہ آرٹیفیشل بچے پیدا ہونے لگے، یہاں تک کہ یہ ہو گیا کہ کماری لڑکیاں ماں بننے لگی ہیں، بغیر کوئی مرد ان کو ہاتھ لگائے وہ ماں بن جائیں گی، ایسے ایسے انجیکشن آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ ہو گیا کہ بھائی ماں بننا نہیں چاہتی ہیں، کسی دوسرے کے پیٹ میں اپنا بچہ رکھ دیں گی، اور پیٹ میں بھی نہیں رکھیں گے تو کسی باٹل میں رکھ دیں گی، جار میں رکھ دیں گی، لیب میں بچہ تیار ہو کے آ جائے گا، جیسے آرٹیفیشل انڈے آ رہے ہیں تیار ہو کے۔ آپ دیکھیں نا کیا اللہ نے کتنی عقل فہم انسان کو عطا فرما دی، اور انسان اس علم کو نیگیٹو پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں۔ انسان کی نفسیات کے بارے میں اللہ نے بہت راز دیے، آج انسان اپنی نفسیات کے بارے میں خود سارے راز کھولتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے وہ واقف ہو گیا؟ علمی تحقیق ہو، سائنسی ترقی کمال کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ علمی تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی۔ قرآن تو دائمی معجزہ ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی تخت، کوئی مادی معجزہ نہیں ہے، یہ دائمی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے، علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا جتنی ترقی کرتا جائے گا قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی، اور وہ وقت آ کر رہے گا انشاءاللہ کہ جب ہر معتصب صاحب علم کی گردن قرآن کے آگے انشاءاللہ جھک جائے گی، انشاءاللہ، کیونکہ قرآن تو دائمی معجزہ ہے۔